الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصالحین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ الطاہرین الطیبین واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل وسلم علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. اللہ تعالیٰ کی حمد اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے آل و اصحاب پر درود و سلام عرض کر لینے کے بعد دور و نزدیک سے میری گفتگو سننے والے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کی مدد کی دعا کہ وہ انسانوں کی مدد کرے اور قافلہ انسانیت اور کاروان آدمیت اعتدال کی راہ اختیار کرے، اسلام فیض بار ہو اور دین کی قدروں کو سمجھا جائے. اے اللہ اس زمین والوں کو اسلام کی صحیح صورت کے حسن سے فیض یاب فرما. آج آپ میرے خطبہ کا دوسرا حصہ تازہ حالات کی روشنی میں سماعت کریں گے. ایک حصہ آپ نے پہلے سماعت کیا. آج گفتگو کے لیے میں نے اور آپ نے سب نے صحیفہ نور کی سورہ حشر کی ابتدائی آیات سنی ہیں تاکہ ہم قرآن مجید کی روشنی سے بہرہ ور رہیں اور بہرہ مند ہوں. میرے آج کا جو خطبہ ہے وہ شروع اس بات سے ہوگا کہ پہلے پاکستان کی ریاست کی ہم حیثیت کو سمجھنے کی کوشش کریں. آئین پاکستان کسی بھی شبہ اور شک کو دور کرتا ہے کہ یہ ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. ہمارے وہ سیاسی اکابر اور سیاسی زعما عمائدین جو آہستہ آہستہ پاکستان کے ساتھ اسلامی جمہوریہ کی قید کو حذف کر رہے ہیں، انہیں بہرحال قائد اعظم محمد علی جناح کا سبق یاد رکھنا چاہیے. زیادہ الجھن اس بات سے پیدا ہو رہی ہے کہ ہم آہستہ آہستہ آئین کو
ریاست سے جدا کر رہے ہیں اور ریاست کو آئین سے دور ہٹا رہے ہیں، اور یہ المیہ ہے، ٹریجڈی ہے۔ میں آپ کو حوالہ دینا چاہوں گا کہ ہمارے حکومت کے جو سربراہ ہیں، ریاست کے نہیں، ہماری حکومت کے سربراہ ہمیشہ اپنے اقدامات کو مدینہ کی ریاست کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ مدینہ کا نام بحر المقدس نام ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے ہم سب کے لیے چراغ راہ نہیں، نور سدرۃ المنتہا کی حیثیت رکھتے ہیں۔ دوسرا، یہ جو ڈیسیژن اس ملونہ کے بارے میں لکھا گیا، اس میں بھی ہمارے ججز نے میثاق مدینہ کا حوالہ دیا کہ میثاق مدینہ کی جو روح ہے اس کو قائم نہیں رکھا گیا اور استغاثہ ثابت نہیں ہو سکا ہے۔ میں اللہ کی رحمت کا سہارا لے کر کہتا ہوں، اللہ کی رحمت کا سہارا لے کر کہتا ہوں، میں پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی مدد کا سہارا لے کر کہتا ہوں کہ میرے وطن کو جو سربراہ دیا گیا ہے، اس کی سپیچ میں نے لکھ کر بغیر سابقے لاحقے کے لوگوں میں تقسیم کرنے کا عزم کیا ہے۔ اس تقریر کو آپ جس وقت پڑھیں گے تو شرم آتی ہے ہر پاکستانی کو، شرم آتی ہے ہر پاکستانی کو، نہ تاریخی حقائق صحیح ہیں نہ زبان صحیح ہے۔ سربراہ حکومت چھوٹی چیز نہیں ہوتا، وہ بہت بڑی چیز ہوتا ہے، خصوصاً میرے وطن کا سربراہ، ہم اس کی عزت کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ قائد اعظم کی سپیچز اس وقت بھی پڑھیں، آپ کو خوشی ہوگی کہ مسلمانوں کا کوئی لیڈر جب بولتا تھا تو اس کے لفظ بیکن لائٹ کی طرح ہوتے تھے۔ کیا اس ملک کا کوئی دستور ہے کہ حکومت کا سربراہ اناپ شناپ باتیں کرے، جن کا نہ کوئی تاریخی سابقہ ہو نہ لاحقہ ہو؟ شرم آئی ہے مجھے کہ اس سے پہلے جتنے سربراہ کے مملکت یا ریاست کے ہوتے تھے وہ لکھی ہوئی تقریر کرتے ہیں۔ اس لیے لکھی ہوئی تقریر کرتے ہیں کہ وہ ایک قسم کا کنگ ہوتا ہے، اور مغربی دنیا میں یہ بات مشہور ہے کہ کنگ کین ڈو نتھنگ رانگ، کہ جو ملک کا اور حکومت کا سربراہ ہوتا ہے وہ غلطی نہیں کرتا حقائق بیان کرنے میں۔ جناب کوئی شوق نہیں ہے، لیکن اگر میں بھی سربراہ مملکت بن جاؤں تو میں بھی لکھی ہوئی تقریر کروں گا، کوئی ضرورت نہیں ہوتی ایکسٹیمپور سپیچ کرنے کی جس میں حقائق مسخ ہوں۔
اب آئیے، فاضل جج نے جو اپنے مقدمے میں معاہدے کا ذکر کیا ہے، تو میں ان کی لائق توجہ اس طرف مبذول کروں گا کہ گورنمنٹ کے اندر، ریاست کے اندر ایک ہوتا ہے معاہدہ، ایک ہوتا ہے پیکج، ایک ہوتا ہے ایگریمنٹ. ان میں فرق ہوا کرتا ہے، ان میں فرق ہوا کرتا ہے. رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے اندر جو معاہدے کیے تھے ان کی نوعیت اور تھی، جو پیکیجز دیے تھے ان کی نوعیت اور تھی، جو رائٹس ڈکلیئر کیے تھے ان کی نوعیت اور تھی. مدینہ کی ننھی ریاست کی حدود کو اور قیود کو سمجھنے میں غلطی کی گئی ہے، غلطی کی گئی ہے. اس پر میں صرف اتنا ہی کہوں گا، انا للہ و انا الیہ راجعون. میں معاہدین وطن اور معاہدین ریاست کی بے بس علمی حیثیت کا پرسہ دوں گا، نوحہ کروں گا، ماتم کروں گا اور کہوں گا انا للہ و انا الیہ راجعون. ایکسکیوز می، میں نے اس کو یہ سمجھا تھا کہ بے دہانی سے ایسے ہوا ہے، لیکن میں پوائنٹ آف ریٹرن یہ ہے یہاں پر کہ جب یہ ایک عام قانون دانوں کے ایک اجتماع سے خطاب کر رہے تھے فاضل جج، تو یہ بار بار پانی کا فارمولہ پڑھ رہے تھے. کیا؟ H2O، H2O. یہ میں چیف جسٹس کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے تقریباً 7 دفعہ سے زیادہ پانی کا فارمولہ یہ بیان کیا تھا کہ H2O، جبکہ یہ فارمولہ H2O نہیں ہے، H2O ہے. اور ہائیڈروجن اور آکسیجن دونوں کا جس پرسنٹیج کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے کہ 2 حصے فلاں گیس اور 1 حصہ فلاں، اس کو بیان کرتے ہیں H2O. معاف کرنا، میں نے سمجھا بے دہانی سے، لیکن جس جج کو پانی کا فارمولہ بھی نہیں آتا اس کو استعفیٰ دینا چاہیے. اس کو عدالت اور اس کو علم، اس کو پریزنٹیشن آف مسلم جورس، مسلمان فقہا کی پریزنٹیشن کا حق کس نے دیا ہے؟ آئیے میں سب سے پہلا کوسچن آپ سے یہ کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ریاست مدینہ قائم کی تھی تو حضور نے جو ڈکلریشن دیے تھے وہ معاہدہ تھا یا پیکج تھا؟ اگر سمجھ نہ آئے تو کسی مدرسے میں داخل ہوں، آپ کو جورسپروڈنس پڑھائی جائے، آپ کو تشکیل قانون کی روح سمجھائی جائے کہ تشکیل قانون کس طرح ہوتا ہے. ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس کیسے ہوتے ہیں اور ریکنسٹرکشن آف لیگل تھاٹس کیسے ہوتے ہیں. نہیں تو علامہ اقبالی کی کتاب ڈیوائن رائٹ ٹو رول پڑھ لیں، ان کے خطبات کو پڑھا جائے اور گہرائی تک پہنچا جائے. جناب، اب میں تھوڑا سا آپ کو سمجھاؤں گا کہ معاہدہ اور پیکج ان 2 چیزوں میں فرق ہوتا ہے. اور معاہدہ گروپ آف پیپل سے ہوتا ہے، مذہب سے نہیں ہوتا. معاہدہ عیسائیوں سے تھا، معاہدہ عیسائیت سے نہیں تھا.
معاہدہ یہودیوں سے تھا، یہودیت سے نہیں تھا. اس بات کو سمجھا جائے. یہ باریک بات ہے کہ مائنارٹیز کے ساتھ جس وقت آپ معاہدہ کرتے ہیں تو معاہدے کی روح اور ہوتی ہے اور پیکج کی روح اور ہوتی ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو معاہدہ کیا تھا وہ ریاست مدینہ کے ان لوگوں کے ساتھ تھا جو رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ ایک حربی قانون کے تحت معاہد بن رہے تھے کہ ہم سب کا دشمن ایک ہے، ہم سب کا دوست ایک ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کے اگینسٹ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے کچھ بینیفٹس کا اعلان کیا تھا. اب میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ جو صورت آپ نے پڑھی، کیا معاہدہ فار ایور ہوتا ہے؟ گروپ آف پیپل سے جو معاہدہ کیا جاتا ہے کیا اس کی حیثیت ہسٹوریکل قیامت تک جائے گی؟ قرآن پورا پڑھنا پڑے گا. یہ بات نازک ہے، قرآن کی ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب جب حج کے لیے حضرت ابو بکر صدیق امیر بن کر کے جا رہے تھے، یہ بہت بعد کی بات ہے، تو حضور نے فرمایا تھا مولا علی کو سواری میری لو، اور فوراً قافلہ حج جہاں پہنچا ہے اس کو جا کر کے یہ تازہ اترنے والی صورت سناؤ. مولا علی جس وقت تشریف لے گئے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق نے حضور کی اونٹنی کی آواز کو پہچان لیا کہ یہ سواری رحمت عالم کی ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے رک کر کے سواری کی طرف منہ کر کے مولا علی کو کہا تھا کہ امیر او مامور، آپ امیر بن کے آئے ہیں یا مامور بن کے آئے ہیں؟ تو حضرت علی المرتضیٰ نے کہا نہیں، امیر آپ ہی ہیں. اب اعلان ہو گیا ہے کہ حج کے موقع پر اعلان کر دیں مشرکین سے میں نے 3 دفعہ لفظ استعمال کیا، مشرکین سے جو کیے ہوئے معاہدے ہیں وہ ان کے منہ پر مار دیے جائیں. رسالت میں آپ سے یہ جو سورہ توبہ ہے، براہا تم من اللہ ورسولہ، اس میں جتنے معاہدے تھے ان کو مشرکین کے منہ پر مار دیا گیا. اب جو یہود اور عیسائی معاہد تھے ان کی 2 حیثیتیں ہو گئیں. ایک حیثیت ان کی تھی کہ کچھ لوگ مشرک تھے، ان میں سے کافر تھے، اور جو مشرک اور کافر تھے اور حوالیے مکہ کے اندر مشرکین کی تہذیب کا جھنڈا اونچا کر رہے تھے، ان کے معاہدے تو ان کے منہ پر مار دیے گئے تھے. تو محمد اسلام نامی شخص جو اس کیس کا ایک اہم رول ہے، فاضل جج نے جھوٹ بولا ہے، اور وہ دراصل ملعونہ کو قوت دے رہے تھے، طاقت دے رہے تھے. جناب آئیے، یہ صورت کہتی ہے کہ جتنے یہود ہیں مدینہ میں ان کو باہر نکال دیا جائے. مدینہ کی ریاست سے ان کو باہر نکال جلا وطن کر دیا گیا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فیصلہ کیا جلا وطن کرنے کا. عیسائیوں کی 2 حیثیتیں تھیں اس وقت. کچھ عیسائی حوالی بن چکے تھے یہودیوں کے، کچھ عیسائی کمزور ہونے کی وجہ سے وہ نہ ادھر تھے نہ ادھر تھے. کچھ عیسائی اور کرسچنز جو ہیں وہ شرارتی دہشت گرد تھے، اور وہ مدینہ کی فضا کو خراب کرنا چاہتے تھے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں ٹروپس کے بارے میں 3 مختلف فیصلے آپ نے فرمائے تھے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کن عیسائیوں کو آپ طاقت دینا چاہتے ہیں؟ آپ معاہدہ مدینہ کے نام پر کس ٹروپ آف پیپل کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں اور طاقت دینا چاہتے ہیں؟ اور پھر ایک نئی حیثیت یہ ہے کہ دنیا بھر کے یہودی، دنیا بھر کے عیسائی جس وقت پاکستان کو ختم کرنے پر تلے ہوئے ہوں، تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ
جس نے تمہارا گھر لوٹا ہے تم اسی کے سامنے کشکول پھیلا رہے ہو، تم اسی سے مانگ رہے ہو، تم اسی سے پھر گداگری کر رہے ہو، اور بھیک بھی یہودیوں سے اور عیسائیوں سے مانگی جا رہی ہے۔ میرے خیال میں ابھی تک میں نے صرف اس دو نقطوں پر گفتگو کی ہے۔ ایک، میثاق مدینہ کی روح کو نہیں سمجھا گیا، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاستی خطوط جا کے پورے ہوتے ہیں۔ کمپلیشن آف سٹیٹ کس وقت ہوتی ہے؟ کمپلیشن آف سٹیٹ جناب معاہدہ مدینہ کے وقت نہیں ہوئی۔ وہ کمپلیشن آف سٹیٹ اور ریاست کا تصور وہ نہیں تھا۔ ریاست کا تصور اس وقت کامل تھا جس وقت رحمت عالم نے یہ اعلان کیا تھا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ریاست کے تصور کو، بلکہ میں آپ کو کہوں گا کہ بعض ریاستی خطوط خلافت راشدہ میں جا کر مکمل ہوئے۔ مثلا یہ بات ڈکلیئر نہیں تھی کہ خلیفہ ریاست چھوڑ بھی سکتا ہے یا نہیں، خلافت چھوڑ سکتا ہے یا نہیں۔ جناب یہ حضرت حسن المجتبیٰ نے جا کر اس کو کمپلیٹ کیا کہ ریاست کا جو سربراہ ہے وہ اقتدار چھوڑ سکتا ہے۔ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ جو خط و خال ریاستی قوانین اور ضوابط کی تھی وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شروع ہوئی اور حضرت حسن المجتبیٰ کے زمانے میں جا کر کے کمپلیٹ ہوئی۔ تو اب آئیے، ہاں آپ کہیں گے کہ کیا کسی کو چھوڑا نہیں جا سکتا؟ میرے خیال میں خلافت راشدہ میں جو جج ہوتا تھا سپریم، اس جج سے سپریم جو ہے وہ ریاست کا سربراہ ہوتا تھا، وہ خود فیصلے کرتا تھا، خلیفۃ المسلمین فیصلے کرتا تھا لوگوں کی آراء لے کر اور لوگوں سے اوپینین لے کر۔ مجھے کسی آدمی کے چھوڑنے یا کسی کی سزا معاف کرنے یا کسی کو سزا دینے کے معاملے میں کلیئر ہوں۔ جو ریاست کا سربراہ ہے دراصل مسلطیں بھی ریاست کی وہ طے کرتا ہے۔ ریاست کی مسلطیں چیف سپریم کورٹ کا طے نہیں کر سکتا، اور ریاست کی مسلطیں آرمی کا چیف آف سٹاف بھی طے نہیں کر سکتا۔ ریاست کا سربراہ اسلامی قانون ہو تو جو ریاست کا سربراہ ہوتا ہے وہ طے کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بعض حدود بھی پینڈنگ کی، ختم کی۔ انہیں کہا جب تک بھوک ختم نہیں ہوتی کسی کے ہاتھ نہیں کاٹے جا سکتے۔ تو یہ فیصلہ بھی کیا گیا، بڑے بڑے فیصلے، بگ ڈیسیجنز جو ہیں وہ اس سے کیے گئے ریاست اسلامی کے اندر۔ لیکن گستاخی رسول ایک ایسا جناب ایک ایسا جرم ہے کہ ریاست کا سربراہ بھی اس کو معاف نہیں کر سکتے۔ ریاست کا سربراہ بھی گستاخی کو معاف نہیں کر سکتا، نہ ان باتوں میں اضافہ کر سکتا ہے اور نہ ان باتوں میں کمی کر سکتا ہے۔ تو کورٹ نے جو ڈیسیجن کیا، اگر اس نے مسلط میں پڑھنا تھا تو میرے خیال میں یہ ان کی جورسڈکشن میں نہیں آتا تھا، یہ فیصلہ ان کو کرنا نہیں چاہیے تھا، اس کو ریفر کرنا چاہیے تھا ریاست کے سربراہ کی طرف کہ اس فیصلے سے ریاست ہرٹ ہو سکتی ہے، اس فیصلے سے ریاست کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ یہ ملک کے مفاد میں ڈیسیجن یہ سیکورٹی کونسل کا سبجیکٹ بنتا تھا، اور میرے خیال میں بجائے عوام کو دھمکیاں دینے کے، بجائے مسلمانوں کو دھمکیاں دینے کے، میرے خیال میں آپ سر جوڑ کر سیکورٹی کونسل کے لوگ بیٹھتے تو زیادہ بہتر تھا، اور صاف طور پر ریاست کا سربراہ کہہ سکتا تھا کہ ہماری ریاست کو خطرہ ہو سکتا ہے، ہمارے ملک کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو جناب جو سڑکوں پر لوگ بیٹھے ہیں
آپ انہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ بیوقوف ہیں، وہ یہ ہیں، وہ ہیں، لیکن میں کسی مسلمان کو بیوقوف نہیں کہہ سکتا، میں کسی عاشق رسول کو بیوقوف نہیں کہہ سکتا۔ باقی یہ بات اچھی سمجھ آئی ہے، میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ سارے عاشق رسول بن رہے ہیں۔ عاشق رسول ہونا تو اچھی بات ہے، خیر مملکت کا حاکم عاشق رسول ہو یا چھابڑی فروش ہو اور خانچہ لگانے والا ہو، وہ یا عالم ہو یا خانقاہ نشین ہو یا زاویہ نشین ہو، وہ اگر عاشق رسول ہے تو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں عاشق رسول ہونے کو۔ لیکن میری طرف دھیان دیں، میں عشق رسول کا ایک نقطہ سمجھانے لگا ہوں۔ میں ہر سطح کے عاشق رسول کو عاشق رسول مانتا ہوں، میں کسی کے عشق کی توہین نہیں کر سکتا، خصوصاً جس شخص کے آباء و اجداد نے 90 لاکھ آدمیوں کو مسلمان کیا ہو، وہ جناب تھرڈ کلاس سوچ کا حامل نہیں ہو سکتا۔ وہ یہ فتویٰ نہیں دے سکتا کہ ججوں کو قتل کر دو، وہ نہیں دے سکتا۔ وہ مولانا جو اس قسم کے فتوے دے رہے ہیں، ان کے آباء و اجداد میں ایسے لوگ نہیں تھے۔ ہمارے آباء و اجداد میں غریب نواز نے 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا۔ ہم تنگ نظر نہیں ہو سکتے، ہم جذبات میں آ سکتے ہیں، لیکن جذبات میں آ کر ہم قرآنی آیات کو نہیں بدل سکتے۔ ہم قرآن کی زبر کو زیر نہیں کر سکتے، زیر کو زبر نہیں کر سکتے، ہمارا اختیار ہی نہیں ہے۔ ہماری جورسپروڈنس ہمیں اجازت نہیں دیتی، نہ ہی ہم کسی کو غیر مسلم زبردستی بنا سکتے ہیں کہ ہم کہیں کہ پاک آرمی کا سربراہ جو ہے وہ نان مسلم ہے۔ ہمیں کیا حق ہے کہ ہم زبردستی فتویٰ دے کے کسی کو مسلمان ثابت کریں یا نان مسلم ثابت کریں؟ ایک آدمی چیخ کے کہے میں مسلمان ہوں، تو ہم کیوں نہ مانیں کہ وہ مسلمان ہے؟ لیکن میں ریاست کے حق میں بات کرتا ہوں کہ اس وقت صورتحال مختلف ہے، ہمارے جو معاہد ہیں وہ ہمارے مخالف ہیں۔ کیا تم آرمی والوں نے افغانستان کی جنگ نہیں دیکھی؟ میں نہیں کہتا نہیں لڑی، میں سوچ کے کہہ رہا ہوں نہیں دیکھی۔ کیا کچھ افغانستان کے بارڈر پر ہوا، پاکستان میں ہوا؟ ہم لوگ جو ہیں وہ بم دھماکوں کے اندر سفر کرتے رہے، ادھر دھماکہ ہو گیا، ادھر دھماکہ ہو گیا، ادھر دھماکہ ہو گیا۔ خود پاکستان کی اسٹیٹ ریاست حکومت نے ہمیں گارڈ مہیا کیے رکھے کہ جناب تم خطرے میں ہو، تم ہٹ لسٹ میں ہو، تم یہ ہو، تم وہ ہو۔ جناب میں پھر ایک بار کل کی طرح کنڈیم کروں گا کہ یہ فیصلہ عجلت میں کیا گیا ہے یا ضمیر کے تاریکی میں کیا گیا ہے یا سمجھ سے محرومی کے ساتھ یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ توڑ پھوڑ ٹھیک نہیں، بہت دکھ ہوا ہے، بہت تکلیف ہوئی ہے، بہت دکھ ہوا ہے، بہت تکلیف ہوئی ہے کہ چکری کے مقام پر جس طرح تبلیغی جماعت کی اور راستے بند کرنے والوں کی لڑائی ہوئی ہے، ایک نے ان کی بس کو جلا دیا اور ان لوگوں نے بھی اتنے نرم تبلیغی بنتے تھے، انہیں 25 موٹر سائیکل جو ہیں وہ جلا دیے۔ کیا ہم مذہب کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں؟ اگر ہمارے حوصلے اتنے کم ہیں، اگر ہماری ہمتیں اتنی کم ہیں، اگر ہماری برداشت اتنی جواب دے چکی ہے، تو میرے خیال میں ہمیں یہ تبلیغی جماعتیں، یہ تنظیمیں ختم کر دینی چاہیے۔ ہمیں کسی غریب نواز، کسی شہنشاہ بغداد کے مکتب میں داخلہ لینا چاہیے، وہ تمہیں سمجھائیں گے کہ اسلام کا پرچم کس طرح بلند کیا جاتا ہے۔ عالی وقار سامعین، اب رہ گیا مسئلہ کہ ارض وطن کے اندر پالیسیاں بنانے کا اختیار ہوتا ہے جو لوگ ملک چلاتے ہیں، لیکن
اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ تنگ نظر ہیں تو آپ نے اس ملک میں تنگ نظری کو ختم کرنے کے لیے کیا اہتمام کیا ہے؟ تم نے مدارس کو کتنا فنڈ دیا ہے؟ تم نے مدارس اور سکولز جو چل رہے ہیں ان کو کتنا پروموٹ کیا ان ویلیوز کو؟ جناب آپ نے تو کھلی چھٹی دی ہے. میرے خیال میں مدرسوں کے خلاف جس طرح پچھلے 25 سال سے ہماری حکومتیں لگی ہوئی ہیں وہ قابل رشک بات نہیں ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ تنگ نظری پھیل رہی ہے تو تنگ نظری کے علاج کے لیے پلاننگ ہونی چاہیے اور بر وقت پلاننگ ہونی چاہیے. اگر یہ جملہ خطرناک ہے تو میں واپس کر لوں گا اس جملے کو، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح، لیاقت علی خان کے بعد جتنے عمائدین ریاست گزرے ہیں انہوں نے تباہ کرنے کی کوشش کی دینی کلچر کو، اسلام کو اور اقدار کو. دوسری طرف ایک ایسا ذہن ہے جو مادر پدر آزاد ہے اور وہ خوش کرنا چاہتا ہے یہودیوں کو، وہ خوش کرنا چاہتا ہے عیسائیوں کو، وہ لبرل اس کنٹری کو بنانے پر تلا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کھلی شراب پینے دی جائے. ان کا مطلب یہ ہے کہ جناب کھلا جوا کھیلنے دیا جائے. ان کا مطلب یہ ہے کہ سیکس کنٹرول نہ ہو. ان کا مطلب یہ ہے کہ جناب کھلی پگڑیاں اچھالی جائیں اور گالی گلوچ کیا جائے. میرا ایک نرم سا کوسچن یہ ہے کہ یہ گالی گلوچ کا کلچر کس نے دیا؟ میں آپ کو بتاؤں، ہسٹری بتاتا ہوں کہ جناب ذوالفقار علی بھٹو سے قومی خطاب کے دوران صرف یہ لفظ نکلا تھا بہن. پوری گالی انہوں نے نہیں دی تھی، صرف انہوں نے کہا تھا بہن. تو وہ اتنے شرمندہ ہوئے تھے کہ انہوں نے کہا کاٹ دو اس کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ لادینی کے زمانے میں بھی اقدار کی قیمت مسلمہ تھی ماضی میں، لیکن جس طرح اسلام آباد کے اندر تباہی مچائی گئی، ہمارے علماء میں سے جن لوگوں کا انتخاب کیا گیا، چونکہ اب میں کھل کے کہتا ہوں کہ یہ جو نوکریاں دینا چاہتے ہیں موجودہ لوگ، میرے خیال میں پہلی کھیپ وہی نوکری کی تیار ہوئی ہے جن کو نوکریاں دی گئی ہیں. میرے قابل رحم سامع، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آج مجھے خون کے آنسو رونا چاہیے کہ اسلام کا دین، اسلام کی ریاست پاکستان کو جلانے والوں سے عیسائیوں کی ایک ملعون عورت جو ہے وہ جیت گئی ہے اور ہم سب ہار گئے ہیں. تم سب ہار گئے ہو. تم سب نے قومیت، ملت، دین، ماضی، تاریخ کا مقدمہ تم ہار گئے ہو. میرے خیال میں ہمیں اپنے آپ کو ریکنسیڈر کرنا چاہیے، ری آرگنائز کرنا چاہیے. اور اگر سیکورٹی کونسل ناکافی ہے تو میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں. 5 آدمی آرمی کے، 5 آدمی کورٹ کے، 5 آدمی جناب حزب اختلاف کے، 5 آدمی حزب اقتدار کے. یہ تھنک ٹینک بنائیں جو لائق لوگوں، پڑھے لکھے لوگوں اور وفادار لوگوں، پیٹریٹزم ان کے اندر ہو. اگر میں آپ کو راستہ بتاتا ہوں، کوئی کیس آپ بالکل بھی ریاست کے فیور میں نہیں سمجھتے تو اس تھنک ٹینک کو چاہیے کہ وہ ملک کو بچانے کی خاطر، وہ اگر ریاست کا سربراہ پریزیڈنٹ ہے ہمارے قانون میں، تو جو پریزیڈنٹ ہے وہ جرأت مند قسم کا بندہ وہ ہونا چاہیے اور اس کو اس سیکورٹی کونسل کی ریپریزنٹیشن کے لیے قوم سے خطاب کرنا چاہیے اور پہلے قوم کو اعتماد میں لینا چاہیے. اور جس وقت دریا کی موجیں سر سے گزر جائیں تو پیچھے خطاب کا فیصلہ کوئی معنی نہیں رکھتا. میں نے جو باتیں کی ہیں
اپنی ریاست اپنے وطن کی حفاظت کے جذبے سے کی ہیں. میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ جو پرامن ٹروپ ہے اس کے ساتھ مل کر آپ احتجاج کریں، پروٹیسٹ کریں. آپ کا حق ہے، لیگل حق ہے آپ کا، آپ پروٹیسٹ کریں. لیکن خدا را مجھے بڑی شرم آئی ہے راستے بند کرنے کے نتیجے میں. کل میں نے ایک عورت کی تصویر دیکھی ہے جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے سڑک پر بیٹھ کر. میرے خیال میں کیا وہ اور زمانہ تھا جب محمد بن قاسم کو دیبل کی بندرگاہ پر مظلوم چند مسلمانوں کی مدد کے لیے برے صغیر پاک و ہند کے دروازے پر دستک دینی پڑی تھی اور وہ آگے تھے مدد کے لیے. آج ہم اپنی عورتوں کو خود ننگا کر رہے ہیں. آج میرے خیال میں پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ پروٹیسٹ کے لیے ایک اچھی جگہ بنائیں اسلام آباد کے اندر. وہاں ہر گروپ جا کر کے اپنا جائز حق مانگے، جائز پروٹیسٹ کرے. اس پروٹیسٹ کی کہانی، مندرجات، سینگز، پیشنس، ایموشنز، یہ سب چیزیں دیکھی جائیں. دیکھنے کے بعد میرے خیال میں ہماری قوم سدھر سکتی ہے، ہماری ملت سدھر سکتی ہے. میں جہاں تک دانش مندی کے ساتھ اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں پڑھ سکا ہوں اس کیس کو، اس کیس کا فیصلہ عدل کی روح کے مطابق نہیں کیا گیا، انصاف کی روح کے مطابق نہیں کیا گیا ہے. اسی پر ہم نے پروٹیسٹ بھی کیا، پروٹیسٹ کر رہے ہیں. لیکن مجھے کوئی بندہ کہے کہ یہ ہے ماچس کی تیلی، یہ لو اور جا کر کے وطن کی کسی چیز کو آگ لگا دو، میں کہوں گا میں مر جاؤں گا. میں تو کہتا ہوں کہ وطن کی چھاتی پر اگر گلاب بھی کھلا ہوا ہے تو اس گلاب کو صدیوں مہکتا رہنا چاہیے. ہمیں اپنے وطن کے ساتھ، ہمیں اپنی ریاست کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ ہمیں محبت کرنی چاہیے. کنڈیم کروں گا اس میں کہ جو عمران خان نے خطاب کیا ہے وہ خطاب ٹھیک نہیں تھا، قومی جذبے سے نہیں تھا، وہ دھمکی لگتی تھی. وہ جس طرح لڑائی کر رہے ہیں تو جناب جو ملک کا سربراہ ہوتا ہے دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ ملک کا سربراہ کس قسم کا ہوتا ہے، اس کی سوچ کیسی ہوتی ہے. سربراہ ہونے کے ناطے میرے خیال میں سب سے بڑی ریاست دیکھتے ہیں، ساری زمینیں اور سارے آسمان. اللہ کی طرف سے اس پوری ریاست کا سربراہ کون تھا؟ وہ آمنہ کا لخت جگر رسول کریم تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے دوست، اور مقدس ترین جگہ مسجد تھی. مسجد میں آ کر کے اس نے کہا کہ میں آپ کے گھر مہمان بننا چاہتا ہوں. He was unfortunately نان مسلم. اس نے کہا تھا مجھے اپنے گھر مہمان ٹھہرائیں. اس نے مہمان حضور پاک نے ٹھہرایا تو رات کو انہوں نے ان کے بستر پر اس نے گندگی کی، پاخانہ ڈالا اور تلوار بھول کر کے چلا گیا. صبح بھاگ گیا تو صحابہ نے کہا اس کو قتل کر دیں. تو رسول کریم علیہ السلام ابھی بات سوچ ہی رہے تھے کہ وہ سہما ہوا آیا کہ میری تلوار ادھر رہ گئی ہے. تو رسول کریم علیہ السلام نے صحابہ کو کہا تھا کہ تمہاری سوچ درست نہیں ہے، لاؤ ایک ڈول میں پانی لاؤ، محمد عربی اس کا گند اپنے ہاتھ سے صاف کرے گا، اپنے ہاتھ سے صاف کرے گا. جناب میں نے بتایا کہ پروٹوکول وائز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، احترام، تکریم، آپ کے تاج میں جو نور چمک رہا ہے اس سے بڑا اہلی اور کون ہوگا. لیکن میں نہ پالیٹیشین ہوں کہ میں متنفر ہوں. میرے مریدوں میں ہر جماعت کے لوگ شامل ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ حضور کے ناموس کے لیے
اگر میرا بیٹا بھی ہو تو میں آج کہوں گا وہ عدالت کے پھندے میں چلا جائے تو میں اس کو چھڑاؤں گا نہیں. یہ عکس ان الفاظ کا ہے جو حضور نے کہے تھے کہ اگر چوری محمد کی بیٹی فاطمہ بھی کرنے، وہ کرنے والا نہیں ہے، وہ خاندان تو چوروں کو ختم کرنے والا ہے، لیکن رحمت عالم نے انصاف کی قیمت بتائی، عدل کی قیمت. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی کہ انصاف کی قیمت کیا ہے، عدل کی قیمت کیا ہے. تو جناب یہ چیزیں اچھی چیزیں نہیں ہیں. میں ویسے ذاتی طور پر اس حدیث شریف کی توثیق بھی میں ہی کرنے والا ہوں کہ علم سیکھو کیوں نہ تمہیں چین جانا پڑے. میں چین کا بہت پیار کرنے والا ہوں، اس لیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دیبا کی بندرگاہ سے ایک بندہ آیا مسلمان ہونے کے لیے، تو حضور نے فرمایا وہ ادھر ایک چینی بابا چھوٹی آنکھوں والا فلاں کھوکھے میں بیٹھ کر سودا بیچتا تھا. حضور نے کہا اس کا کیا حال ہے، وہ ٹھیک ہے؟ تو رحمت عالم علیہ السلام نے اس کا حال احوال پوچھا تھا. تو مجھے بڑا پیار ہے چائنا جانے سے بھی. وطن مضبوط ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ میری وطن کی فوج کو بھی مضبوط کرے، اللہ تعالیٰ میری ریاست کو بھی مضبوط کرے، اللہ تعالیٰ قانون کی تاریخ پڑھ کر نافذ کرنے والوں کو بھی مضبوط کرے. میں نے جناب یہ مطالبہ نہیں کیا تھا، نہ کر سکتا ہوں کہ جناب فلاں کو معاذ اللہ قتل کر دو. ہم انصاف کی بحالی کے لیے زور ڈال رہے ہیں اور ہم خود ہی انصاف کا گلا کاٹ ڈالیں، یہ تو کنٹرڈکشن ہوگا، یہ تضاد ہوگا. صرف ایک دھیمے سے لہجے میں ایک مشورہ دوں گا، بس اپنی باتوں کو بھی سمیٹوں، کہ عشق کی روح پتہ ہے عشق کتنی عظیم روح ہے. یہ ہر انسان دنیا کا کوئی کافر ہے یا مسلمان ہے، اس کو اللہ نے عشق رسول دیا ہے. اس بات کو سمجھو. حضور نے آدم علیہ السلام، کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھ سے چند کام کیے. جنت کو خود بنایا، دوزخ وغیرہ یہ فرشتوں نے بنائی. جنت اللہ تعالیٰ نے کہا میرے سونے اس میں آئیں گے میں خود بناتا ہوں، میں خود بناتا ہوں. یہ آپ کے گھر کوئی مہمان آئے نا، بہت بڑا بندہ ہوتا ہے تو وہ اٹھ کے دسترخوان پر خود کھانا چنتا ہے. یہ دراصل اس حدیث کی روح ہے کہ ہم لوگ بھی جس وقت کوئی سربراہ مملکت کے پاس جائیں تو وہ خود اٹھ کر کے پلیٹ میں آ کر کے ڈالتا ہے. خود کام کرنا کسی مہمان کے لیے اس کی عزت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ باقی سارے فرشتے کرو کام، لیکن جنت میرے پیاروں کی ہے، اس کو میں خود بناؤں گا. اور دوسرا کام اللہ تعالیٰ نے جو کیا وہ آدم علیہ السلام کو قرآن میں جیت کہتا ہے فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے آدم کے اندر خود اپنی روح پھونکی. شوف اب میں بتاؤں کہ ہم پھونک مارتے ہیں تو ہوا ہوتی ہے، لیکن جب اللہ پھونک مارتا ہے تو ہوا نہیں نکلتی. اللہ کا منہ اس طرح قیاس کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے، خلاف شان خدا بندی ہے. تو کہتے ہیں کہ اللہ نے جیسا پھونک ماری تھی تو ہوا تو نہیں آدم کے قالب میں، فرماتے ہیں اس میں نور محمد کی پھونک ماری، اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی پھونک ماری. جس وقت پھونک ماری تو اب کہا جاتا ہے کہ خواہ اس کا ناخن سے بھی بال اتنا بھی حصہ ہو حضور کے عشق کا تو ہر انسان کو پہنچتا ہے آدم کی پیٹھ کی طرف سے. لیکن کئی اس کو ضائع کر دیتے ہیں اور کئی اس کو زندہ کرتے ہیں. کوئی غوث بن جاتا ہے، کوئی غریب نواز بن جاتا ہے، کوئی حسن بصری بن جاتا ہے، کوئی ابو بکر صدیق بن جاتے ہیں، کوئی علی بن جاتا ہے، کوئی حسن. تو میرے خیال میں عمران خان صاحب تمہارے عاشق رسول ہونے سے تو میں نہ نہیں کرتا، وہ پھونک تمہارے اندر بھی آئی ہوگی، جج صاحب کے اندر بھی آئی ہوگی. مہربانی کر کے اس بتی کو بجھائیں نا، اس کو اور جلائیں تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ ناموس رسول کا مقام کیا ہے، مقام رسالت کیا ہے. اس کو عام کیسز پر اس کو ڈیل نہ کیا کریں. اور مزدار بات ہے کہ جو رسول کریم کے ناموس کا کیس جج سنتا ہے اس جج کو
सनद ही नहीं है उसके पास दीनी इल्म की सनद ही नहीं है। आज तक जज बदनाम हो रहे हैं कि जो भुट्टो साहब का फैसला जिस जज ने लिखा था, ही वॉज नॉन क्वालिफाइड, लॉ क्वालिफाइड जज नहीं था, उसने LLB नहीं की हुई थी, उसने सिर्फ MA किया हुआ था। और आज तक कहा जाता है ये इंसाफ की कदरों के डेडली अगेंस्ट है कि लॉ ग्रेजुएट ना हो और वो आदमी फैसला लिखे। माफ़ करो, नामूसे रसूल का केस हो और उसने किसी दीनी इदारे से तालीम ही ना पाई हो, वो कोई फाजिल ही ना हो, उसने पढ़ा ही ना हो दीन, तो मेरे ख्याल में उस आदमी को ये लिखना चाहिए था कि मुझे क्वालिफिकेशन मेरे पास मुकम्मल नहीं है, मैं इस केस को सुन ही नहीं सकता। इसके लिए फेडरल शरिया कोर्ट को केस सुनना चाहिए था, और शरिया कोर्ट का भी जो फादिल जज जो शरीयत को समझता है, कुरान की रूह को समझता है, हदीस शरीफ की रूह को समझता है। 2 मुतालबे तो मेरे उन्होंने मान ली हैं, रिव्यू करने के लिए पिटीशन दायर कर दी है और उसको ECL में भी नाम डाल दिया गया है। लेकिन मैं सरगोशी के अंदाज में पूछता हूँ, है किधर वो जो मलूना है, वो है किधर ECL में डालने के लिए? हाँ, वो कोई बंदा आपसे पूछे कि शैतान को गिरफ्तार करना है, तो आप कहें जी उसका नाम ECL में डाल दिया है। लेकिन उस बात यह है कि शैतान को पकड़ने के लिए, केस रिव्यू करने के लिए लोगों को बताया जाए कि वो जो मुलज़मा है, मुजरमा है, वो है कहाँ। ये मुतालबा हमारा कायम है, उसको ECL में डालें, रिव्यू करें, फाजिल जज बैठें, शरिया कोर्ट से जो आलिम जज है उसको साथ बैठाएं, वो फैसला करें। हमें ज़ाती दुश्मनी ना चीफ जस्टिस से, ना ही हमने जज लगना है, हमने तो सिर्फ कब्र ही में जाना है, ना हमें फौजी अफसर लगना है। हाँ, हमारे बच्चे ज़रूर हैं, हमारे भतीजे ज़रूर हैं, फैमिली के लोग ज़रूर हैं, अच्छे मनसूबों पर भी मुमकिन है फाइज हों, लेकिन जनाब मैं तो टेलीफोन नहीं लिखता। अगर कोई अफसर, कोई जज बैत हो तो मैं अपने पास टेलीफोन नंबर नहीं रखता उसका। मैं कहा ताकि तू ये ना कहे कि हमने मनसब को यूज़ किया है काम करा करके। अल्लाह आपको महकता चहकता रखे। हम नहीं मुनकर हैं कि आप आशिक रसूल नहीं हैं, लेकिन हम कहते हैं कि मुकदमे का फ़ैसला इश्क रसूल की रूह के साथ हुआ नहीं है। ये बात कहते हैं मेरे दोस्त। क्या फाइंडिंग्स होती हैं, क्या पर्सनिंग्स होती हैं, इस सिलसिले में हुकूमत क्या करती है। ये इतना नाजुक मामला था कि इमरान खान को चाहिए था कि वो दौरा चीन का मनसूख कर देते, मनसूख करके वो इधर वतन के अंदर रह कर इस मसले को सेटल करते, इसको रू करते, पार्लियामेंट के अंदर जाते, लोगों की मिन्नत समाजत करके कहते कि वतन जल रहा है, और एक रूह के साथ फैसला किया जाता है। लेकिन बखेरा है। मैं कहता हूँ कि ये लोग सड़कों पर जो बैठे हैं, मैंने तो आपके इश्क रसूल का इनकार नहीं किया, तो सड़कों पर जो बैठे हैं इनके इश्क का मैं इनकार नहीं कर सकता। लेकिन मैं सिर्फ इतना ज़रूर कहूँगा कि इनको भी हद में रहना चाहिए। कत्ल मकातलों की हौसला अफजाई नहीं होनी चाहिए। ऐसे बेसुरे किस्म के फतवे भी सादर नहीं होने चाहिए। अलबत्ता ये लीगल है कि अगर आप मुतमईन नहीं हैं तो इनके ख़िलाफ़ केस फाइल किया जाए। केस फाइल करने में, मुतालबा करने में हम कोर्ट को इज़्ज़त दे रहे हैं कि और जनाब इन तीनों जजेस को इस्तीफ़ा दे के ख़ुद को मुहासबे के लिए पेश करना चाहिए। मेरे ख्याल में शायद किसी हद तक आग ठंडी हो जाए। मेरी बहुत सारी बातें मैंने आपके सामने की हैं। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासर हो। अल्लाह मेरे वतन को महफूज रखे। अल्लाह इस्लाम की कदरों को फैलाए और मदारिस को ताकत दें, ताकि अगर तंग नज़री है तो वो ख़त्म हो, अगर तसल्लुब ईमानी है तो अल्लाह इसको और तरक्की अता फरमाए। आप लोग भी ये तसल्लुब सीखें कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम दे रहे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम दे रहे हैं। इस्लाम जिंदाबाद।